السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ جی ہاں، مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ کا نام محمد بہادر شاہ ظفر تھا، اور ان کا تعلق عظیم الشان مغلیہ خاندان سے تھا، جس نے صدیوں تک اس بڑے صغیر پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، اور اس عظیم دور کو بڑے صغیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ لیکن 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اور اس جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے بڑے صغیر پر قبضہ کر لیا، اور بہادر شاہ ظفر پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مغل شہزادوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور ظفر کو رنگون کے قید خانے میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی کی زندگی بڑی بے بسی سے گزاری، اور رنگون میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں اور بھی بہت اہم شعراء تھے، جن میں آتے ہیں میم شاہد غالب، ذوق، نصیر، مومن۔ یہ کچھ شعراء تھے جن سے بہادر شاہ ظفر کو اصلاح لینے کا موقع ملا، اور جو غزل ہم پڑھنے والے ہیں، جو آپ کے سبق کا حصہ ہے، وہ انہوں نے اپنے قید کے دوران لکھی۔ غزل کی طرف جانے سے پہلے ہم غزل میں موجودہ چند مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے دیار۔ یہ دار کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اصلی گھر اور بستی کے ہیں۔ اس کا مترادف ملک، وطن یا گھر ہے۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے کنٹری یا ریجن۔ اس سے متعلق اگر کوئی شعر دیکھیں تو وہ اس غزل کا ہی شعر ہو سکتا ہے۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے کٹ۔ اس لفظ کے معنی تو آپ سب جانتے ہوں گے، جیسے آپ کا ہاتھ کٹ گیا، بالکل ایسے ہی۔ لیکن دیکھتے ہیں شاعر نے اسے کن معنوں میں لیا ہے۔ شاعر نے جس معنی میں لیا ہے، اس کا مطلب ہے کٹا ہوا، ایک سیاہ رنگ جسے چھینٹ چھانٹتے ہیں۔ اس کا مترادف گندگی، ٹھوس، مایوسی یا میل۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے بلیک کلر۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہو سکتا ہے آنکھوں میں رات کٹنا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک کہاوت ہو سکتی ہے اپنی ناک کٹی تو کٹی، پرائی بدشگونی تو ہو گئی۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہم دیکھ سکتے ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے صیاد، جس کے معنی ہے شکار کرنا، ماہی گیر۔ اس کا مترادف ہے شکاری یا چیر مار۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے صیاد کچھ بتا حال آشیانے کا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے حسرت، جس کے معنی ہے کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس یا غم کرنا۔ اس کا مترادف ہے ارمان یا آرزو۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے آتش حسرت میں جلنا یا حسرت لے جانا۔ اس کی جمع ہے حسرتوں، اور اس سے ریلیٹڈ شعر بھی اسی غزل کا ہے ان حسرتوں سے کہو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ہمارا 5واں لفظ ہے کنجے میں زار۔ کنج کا معنی ہے ہاتھی کا جبڑا اور درختوں کا جھنڈا۔ یہاں اس سے مراد کونا ہے، اور کنجے مزار سے مراد مزار کا کونا ہے۔ اس کا مترادف گوشہ، کونا یا کنارہ۔
اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے کنجے میں کھینچنا. اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے آج صبح کو کس کنجوس کا نام لیا تھا. فارسی زبان کا یہ لفظ ہے اور اردو میں اسم نکرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی قبر کا گوشہ، اور مزار کے معنی ہے زیارت گاہ یا بزرگوں کا مقبرہ. اس کا مترادف ہے آستانہ. انگریزی میں اس کے معنی ہے گریو. اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے مزار ہل جانا. اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے مزار تابع مرضی مالک. اس سے ریلیٹڈ شعر ہے دن زندگی ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں. ہمارا چھٹا اور آخری لفظ ہے کوہ یار. یار کا لفظ تو آپ سب نے سنا ہوگا اور استعمال بھی کرتے ہوں گے. یار تو دوست کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم محبت، اور کوہ یار کے معنی ہے دوست کا کوچہ. بہادر شاہ ظفر بڑی حسرت سے کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے بھی زمین نہ ملی. اس کے مترادف ہے رفیق، ہم نشین، ساتھی. اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے یاروں کی تو فقط مونچھیں ہی مونچھیں ہیں. اس سے ریلیٹڈ شعر اسی غزل سے لیا گیا ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں. چلیں اب ہم اس غزل کا مرکزی خیال جانتے ہیں. اس غزل میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ناپائیدار اور فانی دنیا میں کیسے بقا اور دوام حاصل ہے. یہ دنیا 4 دن کی ہے. 2 دن آرزو کرتے کرتے گزر جاتے ہیں اور باقی 2 دن ان آرزو کو پورا ہونے کے انتظار میں گزر جاتے ہیں. انسانی خواہشات لامحدود ہیں اور ظفر نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری خواہشات بہت زیادہ ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکیں. وہ اپنی قید کے ذمہ دار بھی اپنی قسمت کو ٹھہراتے ہیں. دنیا میں انہوں نے اتنی پریشانیاں اور تکالیف دیکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موت ہی ان کے لیے نجات کا باعث ہے. ظفر اپنے آپ کو بد نصیب کہتے ہیں کہ میں کیسا بادشاہ تھا کہ جب میں بادشاہ تھا تو نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی اپنے وطن کی نصیب نہ ہو سکی. ظفر کی اس غزل میں احساس محرومی، مایوسی اور نا امید کے جذبات بہت نمایاں ہیں. آخر میں اس شعر کو دیکھتے ہیں. امیدیں آرزوئیں کھیلتی ہیں یوں میرے دل سے، پلٹ جاتی ہے موجیں جس طرح ٹکرا کے ساحل سے. اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے کیا سیکھا. سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. الف، کس کی بنی ہے عالم ڈیش میں. بے، 2 ڈیش میں کٹ گئے 2 انتظار میں. جیم، بلبل کو باغبان سے نہ ڈیش سے گلا. دال، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے ڈیش میں. ہے، 2 گز زمین بھی نہ ملی ڈیش میں. واو، دن زندگی کے ختم ہوئے ڈیش ہو گئی. اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.